چاہیے. بچے سے مراد یہی ہے جو ہماری 18 16 17 سال کی بچیاں ہیں جو 20 سال تک کی عمر میں ہوتی ہیں, ماں باپ کے انڈر ہوتی ہیں, جو بچیاں اسکولس میں جاب کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اسکول سے سیلری ملتی ہے ایک بچی کو 4000 5000 6000, بہت ہی زیادہ اچھی بچی ہے 10,000 مل جاتی ہے. کھلا ماحول دے دیا ہے. میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے مائیں بچیوں کے مشوروں سے چل رہی ہوتی ہیں, پہلے بچیاں ماؤں کے مشوروں سے چلتی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ, ابے یار حد کھو دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, میرا نام شیخ بشیر. آج میں آپ کو بالکل سرپرائز دوں گا, ایسے واقعات حالات سے متاثر کروں گا, کیونکہ میرے ساتھ میری بہن آج میرے ساتھ ہے. کیونکہ کراچی کے حالات, کراچی کے جو خواتین کے مسئلے, جو خواتین کے پرابلم, ان میں ان کو بھی کافی ایکسپیرینس ہے, اور آج یہ میرے ساتھ بیٹھے گی, ان چیزوں پہ آپ کو آگاہ کریں گے کہ جو خواتین بیوہ, کھلا یافت, بچوں والی, انڈیپینڈنٹ جو بھی ہیں وہ کیسے گزر رہی ہیں, ان کے ساتھ کیسے. ہاں بہن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے میری بہن؟ بالکل ٹھیک بشیر بھائی. آپ بھی ماشاءاللہ کراچی میں رہ رہی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, اٹھی بیٹھی ہیں, کئی ایسے آپ واقعات سے آپ کو پتہ ہے حالات کا. اب مجھے یہ بتا دیں سب سے پہلے, جو خواتین کراچی میں جو لوور کلاس کی جو پسند کی شادیاں کرتی ہیں, پھر ان کو جذبات میں کر تو لیتی ہیں, نہ ماں باپ سے مشورہ, نہ کسی سے مشورہ, کورٹ میرج کرتی ہیں, اپنی مرضی سے کرتی ہیں, 2-3 بچوں کی ماں بنتی ہیں. پھر جو پتی صاحب ہیں آج کل, کیونکہ مردوں کا ہی وہ ہو جاتا ہے, وہ بیگم تھوڑا سا پرانا ماڈل ہو جاتی ہے, پھر کہیں اور چکر ہوتا ہے, گھر میں پیٹ پورا کرتے نہیں ہیں بچوں کا, پھر دوسرے چکر میں تو جلدی علیحدگی ہوتی ہے. تو ان میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت اہم ٹاپک ہے بشیر بھائی جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہر بچی کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. بچی سے مراد یہی ہے جو ہماری 18 16 17 سال کی بچیاں ہیں جو 20 سال تک کی عمر میں ہوتی ہیں, ماں باپ کے انڈر ہوتی ہیں, جو بچیاں ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں, غیر شادی شدہ ہوتی ہیں. وہ آج کل ایک ماحول بن گیا ہے کہ کسی نے لپسٹک دلائی تو اس کو اس سے بھی یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقصد ہے, لڑکیاں اس لائن میں کیوں آ رہی ہیں, ان کو ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں, ان کو وہ چیز نہیں, وہ بس جو میک اپ میں یا باہر آتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک لپسٹک, ایک برگر, ایک سینڈوچ, ایک پیزا, 2-4 دن کی ہوٹلنگ, اور انہیں محبت ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہوتی کیسے ہے ہی نہیں, کوئی محبت ہے ہی نہیں. ماں باپ کی ان کو عزت کی کوئی پرواہ نہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. انہیں دیکھیں, غلطی ماں باپ کی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی اس کے اندر. وہ کس طرح ہوتی ہے, میں ماں ہوں, میری بچی ہے, ٹھیک ہے, اب میری بچی کے پرس میں سے اگر کوئی مہنگا میک اپ نکلتا ہے, کوئی لپسٹک نکلتی ہے, کوئی بیس نکلتی ہے, فاؤنڈیشن نکلتی ہے, میں ماں ہوں, میرا کام ہے میں اپنی بچی سے پوچھوں یہ کہاں سے آیا. صحیح. ایک ہم نے اس کے اوپر پردہ بھی ڈال لیا ہے کہ بچیاں اسکولز میں جاب کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اسکول سے سیلری ملتی ہے ایک بچی کو 4000 5000 6000, بہت ہی زیادہ اچھی بچی ہے 10,000 مل جاتی ہے اس کو. لیکن میک اپ اس کے جو پرس سے نکل رہا ہے نا, وہ نکل رہا ہے ایک فاؤنڈیشن ہی 20,000 والا. اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو لڑکیاں میک اپ لیتی ہیں, دوست بناتی ہیں, یہ کیوں؟ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا, گڈ, میری دل کی بات. یعنی سوشل میڈیا پہ یہ جو دیکھتی ہیں, ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں, پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے, نیگیٹو پہلو بھی ہوتا ہے. اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے نا, وہ گلیمر ہے اور اٹریکشن ہے. یہ ہماری گھر میں بیٹھی ہوئی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی. میری عمر کی عورت اس سے اٹریکٹ نہیں ہوتی ہے. مجھے کوئی کہے گا بھی میک اپ کے لیے چلو ہم آپ کو میک اپ دلاتے ہیں, تو میں کہوں گی اپنے پاس ہی رکھ لو, ٹھیک ہے, ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سر میک اپ نہیں, یعنی ہاں, بلکہ ڈیمانڈ ہے اچھی موبائل ہو, اچھے کپڑے ہو, باہر کوئی گھمانے والے ہو, کچھ بھی ہے, کچھ بھی ہے. صحیح. ہم جو ہے نا, ایک اور بات بھی ہے. ایک تو ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں, ہمیں سوشل میڈیا نے گلیمر دکھا دیا ہے, ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں. ایک ہے ہمارے پیرنٹس کی ہمارے ساتھ باؤنڈنگ ختم ہو گئی ہے. ماں باپ اپنے بچوں پہ نظر ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں. بچیوں کو کھلا ماحول دے دیا ہے. میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے مائیں بچیوں کے مشوروں سے چل رہی ہوتی ہیں. پہلے بچیاں ماؤں کے مشوروں سے چلتی تھیں, اب جو ہے نا وہ مائیں بچیوں کے مشوروں سے. اس کی وجہ یہ, اگر مائیں اپنے بچوں کو قید کرتی ہیں نا, تو بچیاں نافرمان بھی ہو جاتی ہیں نا. مسئلہ یہ بھی تو ہے نا. وہ شروع سے آپ نے اپنے گھر کا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے, جیسا وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے. نافرمان وہ ہوں گی اگر ان کے خمیر میں نافرمانی ہوگی.
اگر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں گی نافرمانی کو پھر وہ کریں گی نافرمانی. اگر ماں نے اپنی بیٹی کو قناعت سکھائی ہوگی نا وہ نافرمانی نہیں. بہرحال یہ اتنے حد تک آگے چلی گئی ہیں, یعنی ماں باپ کی کیا کرے. اگر ایک باپ کمانے والا ہے, وہ اگر صبح سے شام تک کمانے جا رہا ہے اور ماں گھر میں بچوں کا وہ کر رہی ہے, اگر ان کو قید گھر میں رکھ رہی ہے تبھی پرابلم ہے. قید نہیں رکھنا. آپ کسی کو قید نہیں رکھ سکتے. آپ ایک پرندے کو بھی قید نہیں رکھ سکتے. آپ قید نہیں کر سکتے. آپ بچے کو سمجھا کر بھیجیں گے, تمیز سکھا کر بھیجیں گے. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو. جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا, میرا دور 90s کا دور تھا. میرے ابو نے جس وقت مجھے کالج بھیجا تھا ایک لائن بولی تھی, تم کوئی برف کی ڈلی نہیں ہو جس کو اٹھا کر کوئی منہ میں رکھ لے گا. جب تک ہاتھ نہیں پکڑاؤ گے نا کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا. یہ میرے باپ نے مجھ سے لیکن ابھی کہا باہر کا تھا. ماحول آج کل کے باپ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا کر بھیجتے ہیں. باپ نہیں سکھاتا, لیکن باپ اور بھی تو کام کرتا ہے نا. اب کسی کی دو بچیاں ہیں, دیکھو مسئلہ کیا ہے, گھر کے قید اندر جو ہمارے یہاں موبائل دی گئی ہے, ابھی تو باہر والا ماحول بھی نہیں کر رہا. ایک پتہ کیا ہوا, آج کل دور کا ایک مولوی ہے نا مسجد کا, آپ نے کئی ایسے دیکھو نا, اگر وہ کبھی موبائل میں چلتے چلتے نا, آج کل اس دور کو وہ نہیں کرتے. آپ پولیس والے دیکھو, کوئی بھی جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں نا, گھر میں مولوی کا بھی دل بول رہا ہے. اگر کوئی ایسا گانا آتا ہے نا گھر میں, وہ خود ہی جھومے گانا یہ ہماری لڑکیاں ہیں نا. یہ انسان کی فطرت ہے. فطرت ہے انسان کی. بیسیکلی جو خمیر ہے نا وہ نکلا ہی برائی سے. صحیح. یہ تو آپ بھی جانتے ہو, میڈیکل سائنس جانتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے. انسان کی فطرت ہے. برائی جلدی اٹریکٹ کرتی ہے اچھائی کی نسبت. آپ کسی بچے کو بولو 5 ٹائم آپ نے نماز پڑھنی ہے, وہ نہیں پڑھے گا. آپ بولو ARY پر یہ ڈرامہ آ رہا ہے, آپ نے دیکھنا ہے بیٹھ کے, وہ رات کو بیٹھ جائے گا سیٹنگ بنا کے اپنی. اس کے علاوہ آپ نے جو اسے بولو نا, اس کو نہیں بھی دکھانا, وہ تب بھی مسئلہ ان میں ہمارے والدین کا قصور ہے. آج کل ماں جو دودھ پیا بچہ ہے نا, دودھ پیا بچہ اگر وہ رو رہا ہے, خود اگر موبائل میں یا گھر میں کام کرے نا, اس چھوٹے معصوم بچے کو موبائل دے جاتی ہے. آپ کہیں دیکھیں نا, تو یہ ہم نے گھر سے بگاڑا ہوا. گھر سے بگاڑا. اس کا حل کیسے نکالیں؟ یہ فحاشی, یہ گلیمر, یہ سوچ بڑھتی جا رہی ہے. اب میری بات سنیں, جو ہماری مائیں تھی نا, ہماری مائیں سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی, ٹھیک ہے, ہماری مائیں رکھتی تھی سر پہ دوپٹہ. جو ہم مائیں بنی ہیں نا, جو اب جنریشن پیدا کر رہی ہیں یا وہ ان کا دوپٹہ غائب. ہاں, دوپٹہ تو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کی بیٹیاں کیا پہنیں گی؟ صحیح. تو قصور کس کا ہوا؟ قصور تو ہمارا ہوا نا, ہمارا اپنا قصور ہے نا. میں ماں ہوں, میرا قصور ہوا. لیکن مجھے مسئلہ یہ, اگر ماں باپ ان کو بول لیتی ہے, مجھے یہ بتا دو, ماں باپ وہ اس کو نہیں بولتی, اس کی وجہ کوئی اور بھی ہے. اگر بچی کو دوپٹہ نہیں دیتے ہیں, بچی اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے, میک اپ کر کے باہر جاتی ہیں, ان کی وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکی تھوڑی ہماری اچھی خوبصورت بنے, کیونکہ یہاں رشتے کے بھی تو مسائل ہیں نا. اچھا, رشتے کے. اب آپ خود ایک پوائنٹ پر. تو کیا آپ کو کر رہی تھی؟ رشتوں کے بھی تو مسائل ہیں. تو میڈم ابھی اس کا مسئلہ کیا ہو؟ ابھی یہ معاشرہ اور بگڑتا جا رہا ہے, حالات ایسے ہو جا رہے ہیں. 1,20,00,000 سے زیادہ پاکستانی خواتین جو 35 کے ایج سے اوپر گھروں میں بیٹھی ہیں, اچھے رشتے کر رہی ہیں, یا اس سے زیادہ 68 لاکھ سے زیادہ خواتین ڈیورس یافتہ ہیں, اور کئی ایسی خواتین جنہوں نے 2 شادیاں بھی کی. اب وہ 2 شادیاں کرنے بھی معاشرے میں تھوڑے سے دھکے کھانے میں اپنا گزارا نہیں کر رہی ہیں. تو ان کا آپ خواتین ہوتے کیا مشورہ دے رہی ہیں؟ حالات کیا ہو ان کے؟ میری بات سنیں, سب سے پہلی بات آپ نے جو مجھ سے پوچھی ہے نا کہ 35 سال کی ہو گئی ہیں خواتین اور رشتے 35 سے اوپر ہو گئی ہیں, 35 سے بھی اوپر ہو گئی ہیں, مگر رشتے نہیں ہو رہے. رشتے اس لیے نہیں ہو رہے, ہماری ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں. ویری گڈ. جو خواتین ہے نا وہ چاہتی ہیں ہمیں ایک دم لینڈ لارڈ آدمی ملے, اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, اچھی چیزیں, لگژری, کریڈٹ کارڈ وہ ہمارے ہاتھ میں, یا ڈاکٹر انجینئر چاہیے, ڈاکٹر انجینئر. اب ڈاکٹر انجینئر تو پیچھے رہ گئے, ان کے تو بیچاروں کی کوئی اوقات پاکستان میں ویسے ہی نہیں رہی ہے. اب تو ڈاکٹر انجینئر سے بھی وہ بہت آگے چلی گئی ہیں کہ بندہ وہ ہو جو کریڈٹ کارڈ جیب میں ڈال کر سارا دن لے کر ان کو لوٹ پھرتا رہا ہے, پورا شہر گھماتا رہا ہے بس. اور انہوں نے پکانا نہیں ہے, ان کو پکانا نہ پڑے, انہوں نے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا, انہیں فل ٹائم ملازمت. ان کو کوئی دودھ والا بھی آج کل کروڑ پتی ہے, کانٹریکٹر لوہے والا بھی کروڑ پتی ہے, اسپیئر پارٹ والا بھی ہے. یہ ان پہ توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ دیکھیں یہ بھی تو کروڑ پتی ہیں, ان کے بھی بنگلے ہیں, ان کے بھی گاڑیاں ہیں. ان کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے, چوڑے چمار سے بھی شادی کر لیں گی. ہاں, پیسہ ہونا چاہیے بس پاس. ہاں تو پیسے ان کے اور پاس ہیں. اگر پاس پیسہ نہیں ہے تو اچھا خاندانی نسلی رشتہ بھی فوراً ریجیکٹ. اصل ان میں ان کے ماں باپ کا بھی قصور ہے. پتہ ہے کیا,
माँ बाप बोले ये अगर लड़का हो उसकी मान हो, नंदे हो न हो, देवरानी न हो, घर में बड़े न हो, घर अपना बड़ा हो, गाड़ी हो, ये नहीं सोचते कि लड़की अपना नसीब भी ले आती है। अच्छा मैं आपको बात काट रही हूँ बहुत माजरत के साथ, माँ बाप तो जो ये सोच रहे हैं ना, माशाल्लाह हमारे उल्मा हजरात ने भी आजकल एक नया टॉपिक निकाला हुआ है। जो आपने कहा ना घर में सास ना हो, नंदे ना हो, काम ना हो, मसाइल ना हो, कोई चीज ना हो, वो ये है कि हमारे उलमा हजरात ने कहा है कि वो जो लड़की आजकल आती है ना शादियों के, आजकल की, माजी की नहीं, हमारी माओ ने, हमारी नानियों दादियों ने तो बहुत काम किया है, सासों नंदों की खिदमतें भी बहुत की हैं। जो आज की लड़की ना वो कहती है कि औरत के ऊपर तो आदमी की रोटी पकाना फर्ज नहीं है, तो सास की रोटी क्यों पकाऊं? गलत बात है ना। तो जब पहले देखो ना, पहले माँ रोटी पकाना सिखाती थी, मशीन चलाना अब नहीं है। हाँ, कि घर में वो क्या कहती थी कि अगर कोई आपके कपड़े कहीं से माना स्टिंग करने हो तो आप खुद करो, खाना अच्छे से अच्छा बना के मियाँ को खिला दो, ये पैसे पर। अब ये परवरिश नहीं करें, अभी बोले हाँ, अभी इतनी जवान सा लड़कियां हैं, मैंने कई ऐसे घर में देखी, बोला मुझे तो कभी आटा गूंदने नहीं आया, मुझे तो सालन बनाने नहीं आया। तो ये माशरे को उनके वालिदैन खुद बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल उसके यानी जिम्मेवार वो जिम्मेदार वालिदैन। तो इसी वजह से जो ये रुकावटें, जो ये मसले हो रहे हैं। नंदे हमारे घर आई ना, उन्हें तो नंदों को बुलाना पसंद ही नहीं है, और सास ससुर उनकी खिदमत के दायरा कारों में नहीं आते हैं। हमने असल पता है क्या हुआ, हमने असली सुन्नतें छोड़ दी हैं। हमारे प्यारे पैगंबर ने 7 शादियां की, देखो उनकी घरवालियां कारोबार कर रही थी, उनकी हर चीज वो कर रही थी, लेकिन अभी हम ये सब छोड़ रहे हैं कि अगर लड़का अगर पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, ठीक है, घर उसका अपना है, यहाँ चीज अपनी है, तो अगर लड़की आएगी अल्लाह पाक करेगा उसके नसीब में लड़के का भी रोजगार हो जाएगा, मसला होगा। ये बोलती नहीं है, ये सिर्फ ये बोलती है सबसे पहले बंगला उनका पहले हो, गाड़ी हो, अच्छी आमदनी हो, ये चीजों माना हम जाके बादशाह की तरफ बैठे। हालांकि उनके माँ बाप का मेरी तरह घर का हाल ऐसे ही है, घर में सारा दिन सुबह उठ के झाड़ू पोछा उठाएंगी, खाना करेंगी। एक गरीब मिडिल क्लास है, औरत की भी यही डिमांड है। अच्छा, और दूसरी बात ये, अब आपने बात की थी डिवोर्स के बारे में, तो जो डिवोर्स होती है ना, वो एक बंदे के कसूर से नहीं होती, ना इसमें मर्द का सारा कसूर होता है, ना इसमें औरत का सारा कसूर होता है। ये जो डिवोर्स होती है ना, ये दोनों की बेवकूफियों के नतीजे में होती है। अब आपने ये कहा कि अभी आपने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो आती हैं खवातीन, वो कहती हैं कि अच्छे से अच्छी चीज हमें मिले, ठीक है, नहीं मिले तो छोड़ दो, इस आदमी को दूसरा ढूंढ लेते हैं। अब आपने कहा कि वो आदमी बेरोजगार है, औरत के नसीब से रोजगार खुल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी औरतें दुनिया में ऐसी हैं जो आती हैं ये कॉन्सेप्ट लेकर कि हम जाएंगे, हमारे नसीब से इस आदमी का रोजगार हो जाएगा या बेहतर रोजगार हो जाएगा। लेकिन आगे से जो आदमी होता है ना, वो इस बात को नहीं समझ रहा होता, वो बिल्कुल नहीं समझता इस बात को। जब तक औरत उसके साथ नहीं खड़ी होगी ना, जब तक वो दोनों मिलकर अपने घर को नहीं चलाएंगे, मिडिल क्लास तबके की बात कर रही हूँ, हायर क्लास की तो अपनी ही पहचान है, वो तो उनके काम ही अलग है। जो मिडिल क्लास तबका है ना, मर्द और औरत दोनों मिलकर अपने घर को चलाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। सबसे पहले उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि मर्द तो सारा दिन घर में पड़ा सोता रहेगा और औरत जाएगी कमा कर लेकर आएगी, और फिर चादर नहीं उतारेगी, बुर्का नहीं उतारेगी तो किचन में घुस जाएगी, फिर उसके बाद उसने वहां के भी सारे काम करने। नहीं, मर्दों का कसूर है, लेकिन पता है क्या बात, सबसे अहम बात क्या है मैं आपको बता दूं, अगर ये शादी करने से पहले इनकी आपस में मीटिंग हो, सारे हालात का पता हो, हर चीज को बताएं। मर्द पहले क्या करता है, जब पहले जुनून होता है, मोहब्बत का इश्क ना, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए सब कुछ करूंगा। बाद में अगर वो कमाता है ना, जब ये पैसे आ जाते हैं तो फिर उनको थोड़ी मेहनत की कदर होती है। कदर ये होती है कि चलो यार तुम्हारे पास 2 सूट हैं 4, पहले उसको तनख्वाह देना, उनको घुमाना, शॉपिंग कराना। जब 1 साल का ये नशा टूट जाता है ना, तो मर्द तो कमा रहा है ना, तो फिर उनको अपनी कदर होती है। फिर यही बोलता है कि यार तुमने ये अभी कपड़े लिए, तेरे पास मेकअप है, रहने दो रुखसाना, जुलेखा, जो भी उसका नाम है, तो वो ये बोल के ये करें। लेकिन नहीं, वो औरत की उन्होंने आदत डाली, अगर 2 काम होने चाहिए माशरे में। सबसे पहले दोनों के वालिदैन, मैं बोलता हूं अगर आपने रिश्ता करना है तो आप पहले रिश्ते के बाद 10 दफा एक दूसरे की दावतें खाओ, मुलाकात करो, मिलो, एक दूसरे की सोच को पकड़ो। उसके बाद लड़के और लड़की का भी ये एक अहद हो, कम से कम अगर डिवोर्स तक नौबत पहुंचे तो ताने देना, तुमने तो शादी से पहले ये भी बोला था, अभी कम बखत मारी ये क्यों कर रही हो, ये भी बोला था। इस तरीके से अगर करे तो कुछ गुजार होगा। क्योंकि मैंने कोर्ट में, पता है क्या हुआ, जब कोर्ट में, सिटी कोर्ट में यहाँ जाता हूँ ना, उसमें ये बोलती
जब इतनी मोहब्बत नफरत हो जाती है, वो वकील की साइड वकील के साथ ऐसे खड़ी हो जाती है टच में, अपने मन हस्बैंड के साथ दूर हो जाती है, बच्चे रोते हैं, वो करते हैं, बच्चे उनको नहीं देती, चल इसने ऐसा किया। पहली जो मोहब्बत की बात है ना, बाद में ये जंग आप आके कोर्ट में देखें, जो वकीलों के साथ यहाँ इस तरीके से अस्तगफुरुल्लाह। मेरा तो खैर यकीन नहीं है बशीर भाई इस बात के ऊपर कि कोई भी मोहब्बत भी दुनिया में कोई चीज होती है। आजकल तो बच्चों को अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं है, जिन्होंने उन्हें पैदा किया होता है, परवान चढ़ाया होता है, कुर्बानियां दी होती हैं। ये जो आप जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं मैं इसको नहीं, लेकिन आप ही फिर भी मर्द थोड़ा एहसास रखता है, मर्द के पास एक अगर वाइफ है ना तो ज्यादा से ज्यादा एक रखेगा, लेकिन लड़कियों के पास 4 हैं, 1 घंटा उसके साथ टाइम रखेगी, बैलेंस उससे। ये माल इंडिया वाला यहाँ भी आ गया है। ये तो मर्दों को तो 4 की वैसे खुली इजाजत है, लेकिन नहीं कर रहे हैं ना, अपनी जेब भी देख रहे हैं। नहीं हाँ, अगर ऐसा माना मेरी तरह कोई शहजादा होगा तो वो उनको पता है कि कोई लेडीज उसको खर्चा देगी तो गुजारा होगा, बाकी अगर नहीं होगा, टेढ़ा सड़ा होगा मेरी तरह, तो वो एक पे ही जो चलेगा, शुक्र करो ये भी मिली। वो बहुत कनात पसंद मर्द होते हैं, वरना मर्दों को तो अल्लाह पाक ने 4 प्यारे दोस्त, हमारे इस YouTube चैनल का ये पहला हमारा व्लॉग था। इंशाल्लाह आपको और अच्छे से अच्छे मसाइल बताएंगे, और इन मसले में आप हमें कोई मशवरा देना चाहें, कमेंट्स देने चाहें तो जरूर हमसे, या कोई ऐसी ख्वातीन हो, ऐसी ख्वातीन हो अपने हालात, अपने दर्द दुख, या कोई ऐसे तरीकेकार या कोई मशवरा हमें बताना चाहे तो प्लीज हमें कमेंट्स करें, और हमारा इंशाल्लाह ताला नीचे नंबर भी आएगा, उस नंबर में हमें जो भी हाल दे। खुदा हाफिज, शेयर करें, कमेंट्स करें।